السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، حکایت کا خزانہ یوٹیوب چینل پر آپ کا پرخلوص استقبال ہے۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دارین کی خوشیوں سے مالا مال فرمائے۔ آپ کی خدمت میں ایک نئے واقعے کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ میرے پیارے دوستو، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ سے کون واقف نہیں ہے؟ شاید آپ نے اس سے پہلے اس عظیم ہستی کا نام سنا ہی ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے خزانے سے اس عظیم ہستی کو بے پناہ علوم اور معارف سے نوازا تھا۔ ایک مرتبہ ان کا ایک دہریہ سے مناظرہ طے ہوا۔ دہریہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ جو خدا کے وجود کے منکر ہوتے ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اس دنیا کو پیدا کرنے والا اور اس پورے کائنات کو چلانے والا اور اس کے نظام کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کا نظام خود بخود چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ بہر کیف ان کا مناظرہ طے ہوا، اور مناظرے کا موضوع یہ تھا کہ اس دنیا کا کوئی نہ کوئی خالق ہے یا نہیں ہے۔ چنانچہ میدان مناظرے میں دوست دشمن سبھی جمع ہو گئے، مگر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ وقت مقررہ سے بہت دیر کے بعد مجلس میں تشریف لائے۔ دہریہ نے پوچھا کہ آپ نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس کا جواب یہ دوں کہ میں ایک جنگل کی طرف نکل گیا تھا، وہاں ایک عجیب واقعہ نظر آیا جس کو دیکھ کر میں حیرت میں پڑ گیا اور وہیں کھڑا ہو گیا۔ واقعہ یہ تھا کہ دریا کے کنارے ایک درخت تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت خود بخود کٹ کر زمین پر گر پڑا، پھر خود بخود اس کے تختے تیار ہو گئے، پھر ان تختوں کی خود بخود ایک کشتی تیار ہو گئی، اور خود بخود ہی وہ کشتی دریا میں چلی گئی، اور پھر خود بخود ہی وہ دریا کے اس طرف کے مسافروں کو اس طرف اور اس طرف کے مسافروں کو اس طرف لانے اور لے جانے لگی۔ پھر ہر ایک سواری سے خود ہی کرایہ بھی وصول کرتی تھی۔ تو بتاؤ تم میری اس بات پر یقین کر لو گے؟ دہریہ نے یہ واقعہ سن کر ایک زوردار قہقہہ لگایا اور کہا کہ آپ جیسا بزرگ اور امام ایسا جھوٹ بولے؟ تعجب ہے، بھلا یہ کام کیسے خود بخود ہو سکتے ہیں جب تک کوئی کرنے والا نہ ہو؟ حضرت امام اعظم علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ یہ تو کچھ بھی کام نہیں، تمہارے نزدیک تو اس سے بھی زیادہ بڑے بڑے عالی شان کام خود بخود بغیر کسی کرنے والے کے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ باغات، یہ سینکڑوں قسم کے رنگین پھول اور میٹھے پھل، یہ پہاڑ، یہ چوپائیں، یہ انسان اور یہ ساری خدائی بغیر بنانے والے کے تیار ہو گئی ہے۔ اگر ایک کشتی کا بغیر کسی بنانے والے کے خود بخود بن جانا جھوٹ ہے، تو سارے جہان کا، ساری دنیا کا بغیر بنانے والے کے بن جانا اس سے بھی کہیں زیادہ بڑا جھوٹ ہے۔ چنانچہ دہریہ آپ کی تقریر سن کر دم بخود ہو گیا اور حیرت میں پڑ گیا، اور فوراً اپنے غلط اور باطل عقیدے سے توبہ کر کے مسلمان ہو گیا۔ میرے پیارے دوستو، اس کائنات کا یقیناً ایک خالق ہے جس کا نام اللہ ہے، اور اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار عقل کے بھی خلاف ہے، نقل کے بھی خلاف ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو اللہ رب العالمین کی سچی محبت، سچی معرفت نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔